تو حضرت ابو صالح رحمٰن نے 12 سال ایک باغ کی خدمت میں گزار دی. کس لیے؟ ایک سیب معاف کرانے کے لیے. اللہ اکبر، سیب معاف کرانے کے لیے اتنا خوف ہے اللہ کا کہ ایک سیب معاف کرانے کے لیے 12 سال باغ کی خدمت میں گزار دیے. اور آج جو ہے ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے دفتروں میں دیکھیں، جہاں پر ہم کام کر رہے ہیں وہاں پر دیکھیں کتنی کرپشن ہو رہی. چھوٹی دکان سے لے کر بڑے ادارے تک ہر طرف کرپشن ہی کرپشن ہے. اچھے بندے نکال کے اچھے ادارے بھی ہیں، اچھے دفتر بھی ہیں، اچھی دکانیں بھی ہیں جہاں پر کرپشن نہیں ہوتی، جہاں پر جو ہے وہ تول جو ہے وہ پورا کیا جاتا ہے. ان دکانوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن معاشرے میں دیکھا جائے تو ہر طرف کرپشن ہی کرپشن ہے، ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے، ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے. ہم کیوں یہ دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیوں کرپشن ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم دین اسلام نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ہم بزرگان دین کی سیرت نہیں پڑھتے. اگر ہم بزرگان دین کی سیرت پڑھیں تو پھر یقین جانے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کسی سے دھوکہ نہیں کرے گا. دھوکہ تبھی ہوتا ہے جب بندہ دین سے دور ہوتا ہے. دھوکہ تبھی ہوتا ہے جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا. آج ہر بندہ تقریباً نیک نکال کے پیسے آ رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ یہ حلال کا روپیہ ہے کہ حرام کا روپیہ، یہ نہیں پتا. اور پتہ نہیں ہے ان کو کہ اگر حرام کا روپیہ پیٹ میں چلا گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جس کا پیٹ جو ہے وہ حرام سے پلتا ہے. تو بتائیں جو خود حرام کھا رہا ہے، بچوں کو حرام کھلا رہا ہے، تو بتائیں ایسے بندے کے گھر میں جو بچے ہیں وہ ولی پیدا ہوں گے؟ کبھی ولی پیدا نہیں ہو سکتے. جو خود حرام کھائے، بچوں کو حرام کھلائے، کبھی ان کے گھر میں ولی پیدا نہیں ہو سکتے، کبھی اللہ کے مقرب پیدا نہیں ہو سکتے، کبھی دین کے جو ہیں دین پر قائم رہنے والے، دین کی حفاظت کرنے والے پیدا نہیں ہو سکتے. دین کی حفاظت کرنے والے ان کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں جو حلال ہمیشہ رزق خود بھی کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی رزق حلال کھلاتے ہیں.